الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں اہل کتاب یہود اور نصارہ کے متعلق قتال اور جہاد کی وجوہات کا ذکر تھا، جن میں سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار، یہ وجہ تھی جہاد کی، اور دین الہی کو دین نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھنا، حلال کردہ چیزوں کو حلال نہ سمجھنا، یہ وجہ بیان کی۔ آج کی گفتگو میں یہ سورۃ الاعراف کی ایک آیت کی تفصیل کروں گا، جس میں یہود و نصارہ کے علماء کی ایک مثال بیان کی گئی کہ ان کا مولوی طبقہ، اہل علم طبقہ، وہ کس حد تک پستی میں گر چکا تھا، اور علماء طبقہ، اہل علم طبقہ کی اس پستی اور گراوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی پوری قوم وہ دنیا پرستی کا شکار ہوئی، دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئی، اور دین سے بے پرواہ ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ بیماری آج کے دور میں اسی نہج پہ چل رہی ہے جس طرح یہود و نصارہ میں تھی۔ اس امت کے بگڑے ہوئے مولوی، بگڑے ہوئے پیر اور دیندار طبقہ وہ خالص یہودیوں کی طرز پہ چل رہا ہے،
نصرانیوں کی طرز پہ چلا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کے افراد وہ جادہ صراط مستقیم اور جادہ حق سے پھسل گئے، اور جو راہ لینی تھی اس راہ کے بالکل الٹ چلنے لگے۔ اب ذرا پہلے مثال سنو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، پڑھ ان پر نبأ خبر، الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، اس شخص کی کہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، اپنی آیات سمجھنے کا علم دیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ شخص ان آیات سے ایسے نکل گیا جس طرح بکری کی کھال اتار لی جاتی ہے، یا سانپ اپنی کھال سابقہ چھوڑ کر کینچلی سے نکل جاتا ہے، تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ہم نے اسے آیات کا علم دیا، لیکن وہ ان آیات سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا، اس نے آیات چھوڑی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شیطان کا کھلونا بن گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، پس ہو گیا گمراہوں سے۔ یہ شخص کون ہے؟ عام تفسیریں آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا نام لکھا ہے بلم باورا، لیکن یاد رکھو یہ بلم باورا کہیں بھی ثابت نہیں، نہ قرآن نے اس کا نام ذکر کیا شخص معین کا، اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا نام آیا بلم باورا۔ یہ بلم باورا بھی یہودی روایات میں ہے، اسرائیلی روایات میں ہے، اس لیے تفسیر صاحب، تفسیر منار کے بزرگ مفسر، انہوں نے بہت اچھی بات لکھی، فرماتے ہیں کہ یہ کوئی خاص شخص مراد نہیں، فرد معین مراد نہیں، بلکہ یہ ایک کردار کا تذکرہ ہے، ایک کریکٹر اور کردار کی داستان ہے جو اکثر افراد اہل کتاب میں تھی، اور اس امت کے آخر کے علماء میں وہی چیزیں آ گئیں، وہی بیماریاں اور وہی خرافات آئیں۔ تو یہ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، جو اردو تفاسیر دیکھتے ہیں یا بعض عربی، تو یہ بات ضروری نہیں کہ جو تفسیر میں لکھی ہوئی ہو وہ صحیح ہو۔ تفسیروں میں اسرائیلی روایات ہوتی ہے، اسرائیلی روایات کا مطلب یہودیوں کی بیان کردہ، عیسائیوں کی بیان کردہ، وہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں، قصے، کہانیاں، حکایتیں، گپ شپ، تو ہمارے مفسرین ان کی نقل کو بطور نقل کے تفسیر میں درج کر دیتے ہیں۔ پھر جو محققین مفسرین ہوتے ہیں وہ اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اور عام تفسیروں میں یہ تبصرہ نہیں ہوتا، اس لیے جو شخص اپنی طرف سے گھر بیٹھے مولوی بنے اور گھر بیٹھ کر صرف تفسیروں کا مطالعہ کرے تو اکثر طور پہ وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس گمراہی کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرتا ہے، اگر قرآن کا ترجمہ دیکھو تو ہدایت ملے گی، لیکن جب حاشیوں کی بات میں جاؤ گے، تفاسیر کے اندر جاؤ گے، تو وہاں تحقیق ضروری ہے
کہ مفسر نے یہ بات کہاں سے لی ہے، اس کا ماخذ ہے کیا اور اس کی سند کیا ہے، تو وہاں یہ بات ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں اور بعض دیگر محدثین، انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ تفسیروں میں جو مواد روایات نقل کی گئی ہے احادیث کے نام پر، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں جب تک ان احادیث کی سند صحیح ثابت نہ ہو جائے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہے، تو اہل تفسیر اور مفسرین وہ سند کا لحاظ نہیں رکھتے، سند کا لحاظ محدثین رکھتی ہیں۔ تو حدیث تلاش کی جائے گی محدثین کی کتب سے، تفسیری روایات دیکھ کر بڑے بڑے مرزا جہنمی بنتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین گمراہ ہوتی ہیں۔ کوئی تفسیر دیکھی اور جی فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہے، تو اس سے پوچھو تفسیر میں لکھا ہے یا قرآن میں لکھا ہے؟ اب مسئلہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ بلم بہورا کون تھا؟ مفسرین نے اس کو بلم بہورا لکھ کر پھر آگے واقعات کی بھرمار کر دی کہ یہ وہ آدمی تھا حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کی، فلاں تھا، اور کہتے ہیں بڑا مستجاب الدعوات تھا۔ یہ لفظ بھی عوام میں مشہور ہے، مستجاب الدعوات۔ تو مستجاب الدعوات کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں فلاں آدمی وہ بڑا مستجاب الدعوات ہے، مطلب اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو یہ جھوٹ ہے کہ ایسا آدمی کہ اس کو مستجاب الدعوات بہی معنی کہا جائے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ خالص دروغ اور جھوٹ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول ہوئی ہے؟ کچھ کو شک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، یہ دعا قبول ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو پھر امام الانبیاء سے بڑی شان والا کون ہے؟ لوگوں میں مشہور فلاں مستجابات، وہ ایک پیر ہے ذوالفقار نقشبندی، وہ پورا جھوٹوں کا ڈبہ ہے، ساری دنیا کے جھوٹ اس کی زبان پہ آتے، ایسے ایسے موٹے موٹے جھوٹ بولتا ہے، الامان والحفیظ۔ تو اس نے ایک لکھا جی فلاں بزرگ تھا وہ زمین پہ بولتا تھا، تو جو چیز وہ زمین سے منہ سے نکالتا تھا عرش پہ اسی کے مطابق فیصلہ ہو جاتا تھا۔ یہ دیوبندیوں کا پیر ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، اور یہ وہ بدبخت پیر ہے کہ جو ابتدائی زمانے میں اشاعت التوحید کے مدرسہ میں بھی پڑھا لیکن پھر بھی گمراہ ہو گیا، اشاعت التوحید کے مدرسے میں رہ کر بھی شیطان بن گیا، فانسلخ منہا، تو وہ ان آیات سے اسی طرح نکل گیا جیسے یہاں یہ مثال ہے۔ تو اب اس نے کہا فلاں بزرگ تھا جو بات منہ سے نکالتا عرش پہ اسی کے مطابق فیصلہ ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ کہنا چاہیے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ بزرگ کی زبان کی انتظار کرتا تھا، یہ بزرگ زمین پہ کیا بولے گا تو میں اس طرح تقدیر بدل دوں گا۔ تو رضا خانیوں سے بھی 10 گز اوپر چلا گیا بے ایمانہ، اور اپنے آپ کو نقش بندی، میرا خیال ہے نقش بندی بھی اس لحاظ سے ہے کہ اس کے دل پہ اللہ کی لعنت کی مہر نقش ہو گئی ہے، اور نقش منقش ہو کے بند ہو گئی، اس لحاظ سے وہ نقش بندی۔ اور اس کی کتاب ہے خطبات فقیر الامان والحفیظ۔
خطبات فقیر کوئی 35-36 جز ہیں، اور کوئی جز جھوٹ سے خالی نہیں، کوئی جز بکثرت کے ساتھ۔ اب یہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، جس کی زبان سٹیج پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے جو خالص جھوٹ بولتا ہے بے ایمان، وہ لوگوں کا مصلح ہے، مرشد ہے، اس کی لوگ بیعت کر رہے ہیں جی ہماری اصلاح ہوگی، اور ہے ایسا بدعتی کہ اس کا عقیدہ ہی گندا ہے، اس کا کردار، عقیدہ، زبان جو خود گندگی میں غوطے کھا رہا ہے، وہ لوگوں کا مرشد اعظم ہے۔ تو یہ دور بھی دیکھنا تھا۔ بہرحال بلم بعورا پہلی بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور ان آیات کا تعلق کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں، یہ خود قرآن آگے بیان کرے گا۔ یہ کردار ہے علماء سو کا، علماء یہود کا، علماء اہل بدعت کا، ایک پورا کردار قرآن نے ذکر کیا، اور ان کے اوصاف، عادات، بیماریاں قرآن نے ذکر کی۔ اسی لیے اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے پوری وضاحت کے ساتھ پیغمبر کریم کی بعثت عامہ کا ذکر کیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ قیامت تک آنے والے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کی طرف اللہ کا رسول۔ اور تعارف اللہ کا کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، میں اس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے، کسی زندہ یا مردہ کا آسمان و زمین کے ایک ذرہ پر بھی ما فوق الاسباب اختیار نہیں۔ لا الہ الا ہو، میں اس اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا پکارے سننے والا نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے یحیی، جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، زندگی بخشنے والا، موت دینے والا اللہ، تو پکاریں سننے والا بھی صرف اللہ۔ اس مسئلہ کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ان مولویوں کا تذکرہ کیا، ان مفتیان سو کا تذکرہ کیا جنہوں نے یہودیوں کو تعویلیں بنا کے دی تھی۔ اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار پر پابندی لگائی، اور ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے محترم بنایا جیسے جمعے کا دن اس امت کے لیے قابل احترام ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا اور جمعے کا دن اس امت کے لیے، لیکن اس امت کو اتنی بات کر دی کہ اذان اول سے لے کر سلام تک کاروبار کرنا ناجائز ہے، فقہا لکھتے ہیں حرام ہے۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جمعے کا دن، جس طرح آپ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، تو اس دن کو خاص کر لو عبادت کے لیے۔ اور عبادت یہ ہے، جب صبح آپ نیت کریں گے، رات کو نیت کریں گے میں نے صبح جمعہ پڑھنے جانا ہے، اس کے لیے اہتمام کریں گے تو وہاں سے آپ کا ثواب شروع ہو جائے گا۔ اور پھر وقت پہ تشریف جب لائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے جب پہلا شخص دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے، فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں اونٹ کی قربانی جتنا، پھر دوسرا شخص اس کا اس سے کم، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے، خطیب
منبر پہ بیٹھتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر بند کر لیتی ہے، اور بعد میں آنے والوں کا کوئی نام نہیں لکھتے، رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ تو اس جمعے کا اللہ رب العزت نے اس امت کو فضائل عطا کیے، اور پھر اسی جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اس میں جو جائز دعا کرتا ہے اکثر اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتی ہے۔ وہ خاص رحمت کی گھڑی ہے، جس طرح شب قدر سال میں ایک مرتبہ ہے، وہ بھی ایک خاص رحمت کی شب ہے، اسی طرح ہر جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے، اور وہ وقت بعض علماء نے لکھا یہی ہے، اذان اول سے لے کر سلام کے اختتام تک یہی وقت ہے، بعض نے کہا عصر کا وقت ہے۔ بہرحال یہ جو دن ہے اس امت کی خصائص میں سے ہے، اور اس دن کو لاہ و لعب، کھیل تماشا، بے حیائی، فحاشی میں لوگ گزار رہے ہیں، حالانکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، اور خاص اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نوازشات کا دن ہے، رحمت کا دن ہے۔ یہودیوں کو ہفتے کا دن ملا، ان پر پابندی تھی، وہ دریا کے کنارے قوم رہنے والی تھی، اور ان پر یہ پابندی تھی کہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کر سکتے۔ ان کا کاروبار تھا مچھلی کا شکار کرنا۔ اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا، ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کی اوپر والی سطح پہ چھلانگیں لگاتی۔ اب یہ بیچارے دیکھتے، اور شکاری شکار کو دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتا، تو یہ بڑے پریشان ہوتے، اور جو اتوار سوموار ان کے شکار کا دن ہوتا تو مچھلیاں غائب ہوتی۔ اب یہ گئے مفتیان کراچی کے پاس، وفاق المدارس کے بورڈ کی طرف، اور کہا جی حضرات علماء کرام، ان کا جو تھا، ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی کافی ہیلے بنا رکھے ہیں۔ مریم نواز کے ساتھ جو تعلق ہے، کہتے ہیں میری بیٹی ہے، تو پھر تو ساری قوم کی بیٹیاں ہی ہیں، سب کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، دوسروں کے پر کیا پابندی لگا رکھی ہے؟ یہ ملک میں اسلام نافذ کریں گے اور اسلام کا دفاع کریں گے۔ خیر بہرحال یہ واقعات کا پس منظر سمجھو، ہو سکتے ہیں ساتھ میں ان کا بھی تذکرہ ہو، اس پر غور کرنا ہے۔ قرآن کوئی ماضی کی کتاب نہیں، قرآن ہر زمانے کی زندہ کتاب ہے، آج بھی قرآن اسی طرح نافذ العمل ہے جو بوقت نزول قرآن نافذ العمل تھا۔ تو وہ مفتیوں کے پاس چلے گئے، مفتیوں نے کہا بہترین ہیلہ، انہوں نے کہا کہ گڑھے خندقے کھود لو، گڑھے بنا لو پانی کے، تالاب، اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں آئیں تو ان گڑھوں میں پانی چھوڑ دو۔ اب مچھلیاں اوپر ہوتی ہیں تو وہ گڑھوں میں آ جائیں گی، اور خبردار ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ ہفتے کے دن آپ بس جب مچھلیاں آ جائیں پیچھے سے ڈیم بند کر دو، اور اتوار والے دن تم شکار کرو، اللہ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی ہوں گے بھی متقی، اور شکار بھی ہو جائے گا۔ یہ کس نے ہیلا کر کے دیا؟ مفتیوں نے، مفتیان کرام، علماء سو، انہوں نے یہ ہیلا کر کے دیا۔ جیسے آج یہ کمپنی وافر مقدار میں موجود ہے، ایک آدمی 3 طلاقیں دیتا ہے، اب وہ پھرتا ہے علماء کے پاس، ادھر گیا ادھر گیا، علماء کہتے ہیں 3 طلاقوں کے بعد اب رجوع نہیں ہو سکتا، تو نے شریعت کی حد پامال کی۔ پھر جاتا ہے یہودی مولویوں کے پاس، یا اہل حدیث، یا قادیانی، یا اس طرح کے لوفر پن مولوی فرقہ کے پاس، اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کیا ہوا؟ 3 کچھ کہ غصے میں تھا یا پیار میں؟
کہتے خدا کی قسم تھا تو بڑے غصے میں خدا کی قسم غصے میں تھا. وہ کوئی مسئلہ نہیں, 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ کاغذ لے کے پھرتا ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے, اور کوئی دلیل پوچھے, دلیل نہیں, بس آخر وہ بھی مولوی ہیں, انہوں نے بھی تو داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بھی مولوی تھے جنہوں نے پرمٹ بنا دیا کہ ہفتے کے دن تالاب میں مچھلیاں چھوڑ دو, شکار اتوار والے دن کرنا ہے. تو مولوی تو یہ بھی تھے, بڑے بڑے علماء تھے, انہوں نے یہ ہیلا بنا کے دیا. اسی طرح بے شمار مسائل, آج کل تو فتویٰ بیچا جاتا ہے. کوئی پیسے والا آ جائے, مفتی صاحب جیبے کی طرف دیکھتے ہیں کیسا آدمی ہے, مسئلہ اس کی مرضی کے مطابق, اور کوئی غریب آ جائے اس کی بات بھی نہیں سنتا. تو مسئلہ جب دین کو بیچا جا رہا ہو تو اس کو یہودیت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یہ وہی پرانی یہودیت ہے. اور آج تو صرف فتویٰ نہیں, مولوی مردہ کو بھی بیچ دیتا ہے, جنازے کے پیسے لیتا ہے, نکاح کے پیسے مولوی لیتا ہے, کفن مردے کے اچھاڑ مولوی لے جاتا ہے, کول 40 میں ہیلا اسکات کے ڈرم مولوی لے جاتا ہے. اور تم خوش ہو ہمارے مردے بخشے گئے. بخشے تمہارے مردے نہیں گئے, مولوی کا یہ جو جہنم ہے یہ بھر گئی ہے. یہ بطنے پاک مولوی کا یہ بھرا ہے لیٹر بکس. تو تمہیں پتہ نہیں کیا ہے. خیر بہرحال ان کا تذکرہ کیا کہ اتنے بے ایمان آتے ہیں کہ اللہ کے احکام میں تعویلیں شروع کر دی, غلط ہیلا بازی, اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں ٹال مٹول اور نئی شریعت سازی کی بنیاد رکھی اور اللہ کی شریعت کو بدلا. اس واقعہ کو یہاں قرآن پاک نے ذکر کیا. پھر فرمایا خلف من بعدہم خلف, صاحبزادگان کا تذکرہ کیا. مولویوں کے صاحبزادے, میرا ابا مولوی تھا, دادا مولوی تھا, نانا مولوی تھا. خدا کی قسم آج بھی دین کو اسی چیز نے برباد کیا کہ میرا دادا جی مولوی تھا, میرا نانا جی مولوی تھا, میرا ابا جی مولوی تھا, اور ان سب نے دین کو دادا نانا ابا چچا ان مولویوں کے جاگیر سمجھ لیا ہے کہ مولویوں کے گھر پیدا ہو گیا. یہ کون ہے جی؟ صاحبزادہ, صاحبزادہ. اور یہی تھے خلف من بعدہم خلف, وہی صاحبزادگان جو انبیاء کے بعد آئے, نیک لوگوں کے بعد آئے, مولویوں کی اولاد, انبیاء کی اولاد, لیکن ایسے نالیک جنہوں نے دین کو بدل دیا اور اپنے مفاد کی خاطر مشن کو لات مار دی, اپنی ذاتی اناد کی خاطر اناد اور ضد کی بنیاد پہ پورے مشن کی تذلیل کی, پورے مقصد کی تذلیل کی. یہ وہی صاحبزادگان کا دور ہے. اللہ خیر کرے, آج جس دور میں ہم زندہ ہیں تو جس طرف بھی دیکھو صاحبزادگان ہی کا قبضہ ہے. انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, بالکل ان پڑھ, الف کو کلی سمجھنے والے اور انگوٹھے لگانے والی قوم. پیروں کو دیکھو تو یہ جی کون ہے؟ صاحبزادہ صاحب, اس کا ابا مولوی تھا. اور اب تو کہتے ہیں پنجابی میں جماندروں پیرے, جماندروں. یہ آیا ہی پیری لے کے, ماں کے پیٹ سے آیا پیری, اور ساتھ پیری جبہ بھی لے کے آیا, پورا پیر. اور اسی طرح مولویوں کا طبقہ دیکھو, پیر, صاحبزادگان, اور خطیب تو الامان والحفیظ, سب کبوں کی طرح. پوچھو کیا؟ صاحبزادے.
یہ بھی صاحبزادہ، وہ بھی صاحبزادہ، یہ بھی صاحبزادہ. تو دوسرے نمبر پر اس کو سیاق میں ذکر کیا کہ ہمیشہ دین کو برباد صاحبزادگان نے کیا ہے. ہر دور میں انہی صاحبزادوں سے دین برباد ہوا. اس کے بعد پھر اس عہد کا تذکرہ کیا جو یہود سے عہد لیا گیا تھا. فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو کتاب کے وارث بنے تھے صاحبزادگان، یَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، ان صاحبزادوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ دنیا کو سمیٹنا شروع کیا. هَذَا الْأَدْنَىٰ، دنیا کی محبت، دنیا کو حاصل کرنا ان کا مطمع نظر بن گیا. وَيَقُولُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اتنی بدماشی کر رہے ہو، دین کو بیچنا شروع کیا ہے اور دین کی تذلیل شروع کی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، ہماری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا دادا ولی اللہ تھا، ہمارا نانا بڑا تھا، ہمارا ابا جی بڑا مولوی تھا. سَيُغْفَرُ لَنَا إِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر جتنی دنیا انہوں نے حاصل کی اتنی اور بھی مل جائے اس کو بھی یہ لے لیں گے. تو فرمایا الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب، اور صاحبزادو تم سے اللہ نے وعدہ نہیں لیا تھا، تم سے اللہ نے وعدہ نہیں لیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ مسئلہ صاف رکھو گے، مسئلے میں ملاوٹ نہیں کرو گے. کیا یہ وعدہ نہیں تھا اللہ کا؟ اور تم نے کیا کیا؟ دنیا کے پیچھے لگ گئے. دنیا کا مال، کوٹھی، گاڑی، بینک، چندے، ہدیے، اور تم نے سارا ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. تو وہی قبروں کی تجارت شروع کر دی، کسی نے مردہ ہڈیوں کی تجارت شروع کر دی، باپ دادا کے نام پہ کمانا شروع کیا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور تم نے پڑھا بھی ہے اس میں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اللہ نے صاحبزادوں کو ترغیب دی، اے صاحبزادو جس چیز کے پیچھے تم پڑ گئے ہو، دنیا، یہ دنیا کوئی چیز نہیں، اصل چیز آخرت ہے. اس لیے مسئلہ بیان کرو، مشن کو داغدار نہ کرو، مقصد کو داغدار نہ کرو. دنیا کیا چیز ہے؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا اتنی موٹی بات بھی سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے آخرت کا گھر بنایا ہے. یتقون، یہاں تقوی کا معنی ہے جس نے اپنے دل سے دنیا کا بت پاش پاش کر دیا اور دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا، خالص آخرت کا بندہ بن گیا. تو فرمایا یہ وعدہ تم سے نہیں لیا تھا لَيُبَيِّنَنَّ، کہ اللہ کی کتاب کو واضح کر کے بیان کرو گے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں کرو گے. فرمایا سنو آخرت کس کو ملے گی؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. فرمایا سب سے پہلی بات کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو تھامتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مسئلہ مانتے بھی کتاب اللہ کا، بیان بھی کتاب اللہ کرتے ہیں اور قائم بھی کتاب اللہ کو کرتے ہیں. یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، نمازیں بعد میں، حج روزے بعد میں، عمل بعد میں، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگانا ہوگا. یمسکون بالکتاب، عقیدہ کتاب اللہ کے مطابق اور نظریہ کتاب اللہ کے مطابق. تو فرمایا اب عمل کرو گے
تو میرے نزدیک اب تم ہو مصلحین، مصلحین اصلاح کرنے والے، اور جو مصلح ہو اللہ کی کتاب کو تھامنے والا، اس کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ یہ بھی یہی سیاق ہے۔ پھر عہد الست کا ذکر کیا کہ الست بربکم، یہ عہد لیا گیا تھا۔ اس سیاق کے بعد اس آیت کو قرآن نے ذکر کیا۔ اب اس سیاق کے مطابق سمجھ رہے ہیں آیت، کوئی بلم بہورا لانے کی ضرورت نہیں۔ جس کی بھی یہ اوصاف ہوں گے وہ بلم بہورا بھی ہوگا اور اس امت کا یہودی بھی ہوگا۔ قرآن نے جو اوصاف ذکر کیے، فرمایا کہ ہم نے اس کو آیات کا علم دیا، جاہل نہیں تھے۔ مولوی کی مثال ہے کہ جس کو ہم اپنی آیات کا علم دے، قرآن مقدس کا علم دے، پیغمبر کے فرمودات کا علم دے، فانسلخ منہا، اور وہ آیات کو چھوڑ کر اس طرح نکل جائے جیسے سانپ اپنی جھلی سے نکل جاتا ہے۔ فانسلخ منہا، جب آیات چھوڑے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان کا کھلونا بن جائے گا۔ آدمی محفوظ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کتاب اللہ پہ مضبوط رہے، اور قرآن گیا نہیں تو شیطان کا کھلونا بنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا، جو آدمی قرآن سے منہ پھیر گیا ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتی۔ فہو لہ قرین، شیطان رات دن اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی خلوت جلوت میں اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے، حتیٰ کہ کرتا ہر گندا کام ہے، ہر کفر، ہر شرک، ہر بدعت، ہر فسق، ہر فجور، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، اور گمان یہ کرتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے کب؟ جب آدمی قرآن کو نہیں بولے گے 3 بجے جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی تم لیٹ ہوتے ہو اس لیے جمعہ لیٹ ہوتا ہے، ویسے جمعہ کا ٹائم 2 بجے ہے، تو آپ ٹائم پہ آئیں گے تو 2 بجے ہوگا۔ قرآن چھوڑنے کا پہلا نتیجہ اتبعہ شیطان، اتبعہ، اس کے پیچھے پڑ گیا شیطان، شیطان کا کھلونا بنا۔ وَكَانَ، جب شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا، کَانَ مِنَ الْغَابِينَ، اب ہو گیا گمراہوں سے۔ پہلے ہدایت یافتہ تھا، مثال کے طور پہ عالم تھا، مولوی تھا، اشاعت التوحید کا تھا، توحید و سنت کا تھا، بڑا پہنچی ہوا بزرگ تھا، لیکن جب قرآن سے دور ہوا شیطان اس پہ چڑھ گیا اور شیطان نے اس کو رگڑا دینا شروع کیا، اور جو ہی شیطان لگا اس کے پیچھے تو اس کی حالت کیا بن گئی؟ کان من الغابین، وہ گمراہ ہو گیا۔ بلو شئنا، اگر ہم چاہتے، لرفعناہ بہا، تو ان ایتوں کی وجہ سے ہم اس کو بلند مقام دے دیتے، کیونکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب اللہ کی بنیاد پہ اللہ کچھ قوموں کو اونچا کر دیتا ہے اور کچھ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ صحابہ کو اونچا کر دیا، یرفع بہذا الکتاب، اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا کر دیا بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے۔ جو بکریوں کے چرواہے تھے، اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، عرب کے صحراؤں میں ایک اپنا نام لکھنے سے نا آشنا تھے، عربی قسم اور عام ان پڑھ، اور جس کو قرآن نے امی کا لقب دیا، امیین،
جس طرح ماں کی پیٹ سے ان پڑھ آئے اس طرح کے ان پڑھ بادیہ نشین، لیکن جب اس قرآن کے چشمہ پہ آ گئے، اس آب حیات سے سیراب ہوئے، تو پوری دنیا ان سے علم و فنون حاصل کرنے کی تمنا کرنے لگی۔ اتنے اونچے ہو گئے جو بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں، دنیا کی سپر طاقتوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ خبردار، یا تو اسلام لے آ یا پھر جزیہ قبول کر، ذلت قبول کر اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، اگر دو نہیں تو تیسرا کام ہے پھر تلوار اٹھا۔ اور مقابلہ دنیا کی تربیت یافتہ افواج، تربیت یافتہ قوت والی فوجیں ان کھجور کی لاٹھیوں سے لڑنے والوں کے مقابلہ میں وہ مغلوب ہو گئی، اور یہ تھے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ جس آیت کی اصلی تفسیر بن گئے، اور یضع بہ آخرین۔ آج اس امت کو اس قرآن کی وجہ سے ذلت دیکھنی پڑ گئی کہ آج دنیا میں اگر کوئی ذلیل قوم لوگوں کی نظروں میں ہے تو مسلمان ہے۔ ہر طرح سے بے آسرا، ہر طرف سے مظلوم، ہر کافر کا مذاق بنا ہوا، استہزاء بنا ہوا، یہ وہ قوم ہے جن کے اسلاف ہزاروں میل دور بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے آرڈر جاری کرتے، اور ہزاروں کلومیٹروں پر ان کا ٹکڑا طاقتوں کی نیندیں حرام کر دیتا تھا۔ اور آج کا مسلمان وہی طاقتیں امریکہ سے بیٹھ کے اپنے ہاؤس میں بک بک کرتی ہیں، اور آپ کے یہ حکمران گیدڑ کمپنی ان کے جہاں وضو ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ ان کا صدر وہاں وائٹ ہاؤس میں پہنچتا ہے، اور یہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے یہاں سے سجدہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کہ اب کون سا آرڈر ہوگا؟ کسی قوم کی ذلت کی اس سے بڑھ کے تصویر کوئی نہیں ہوتی کہ قوم دوسروں کی اس طرح غلام بن جائے کہ ان کے اشاروں کا انتظار کی منتظر رہے، ان کے ابرو کے اشارے کی منتظر رہے۔ آج وجہ یہی ہے یضع بہ آخرین، اس قرآن کو امت نے چھوڑا، اللہ نے امت سے اپنی نصرت کا ہاتھ چھوڑا، اور پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ عراق، شام اور ہندوستان، برما، پوری دنیا، فلسطین، ہر جگہ پہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے آج کا مسلمان ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، فیس بک جیسی شیطانی کے لیے اس مسلمان کے پاس وقت ہے، رات کو 8-9 گھنٹے بے حیائی اور فحاشی پر پروگرام دیکھنے والا نوجوان، اس کو وقت ہے، لیکن پورے دن میں ایک آیت قرآن پاک کی سمجھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور قرآن کو وقت دینا اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور دین، مسجد، مدرسہ اس کی طرف تو آنے کے لیے موڈ ہی نہیں اس کا، تو پھر یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے، یہ کوڑا برستا رہے گا، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، جب تک امت بیدار نہیں ہوتی کافر اسی طرح مارتے رہیں گے، اسی طرح پیٹتے رہیں گے، اور امت بیدار ہو جائے تو آج بھی وہی قرآن موجود ہے اور وہی اللہ کی نصرت موجود ہے جو بدر میں آئی یا احد میں آئی۔ فرق اتنا ہے وہ لوگ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، صرف اتنا فرق ہے۔ تو خیر فرمایا ہم نے اس کو آیات دی، یہ قرآن کا ہر واقعہ عبرت پر مبنی ہے، اس کو سوچتے آؤ۔ مولوی بھی تھا، آیات دی، مواحد بھی تھا، اس کو ہم نے مسئلہ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود فَانْسَلَخَ
وہ ان آیات سے نکل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آیات سے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات اور نشانیاں چاہے وہ کسی کتاب اللہ کی بھی ہوں تو سب سے پہلا سبق دیتی ہے دنیا کی محبت دل سے نکالتی ہے۔ اگر ساری زندگی قرآن پڑھا پڑھایا، کلمہ پڑھا پڑھایا اور دنیا کا بت دل سے نہیں نکلا، دنیا پرستی کا یہ بھوت دل سے نہیں نکلا، تو اس کو قرآن نے نفع نہیں دیا اور اس نے قرآن سے نفع نہیں اٹھایا۔ قرآن، اور آج جس دور میں ہمیں قرآن کو کاروبار بنا دیا گیا، کاروبار بنایا گیا، حالانکہ قرآن کا سبق یہ تھا کہ دنیا پرستی کے بت کو نکالو، ہوس پرستی کے بت کو نکالو، لیکن آج قوم قرآن کو ذریعہ وطن بنا رہی ہے، ذریعہ سمن بنا رہی ہے، ذریعہ تجارت بنا رہی ہے۔ خطیب قرآن کا تاجر ہے، مدرس بنا ہے، قرآن کا تاجر ہے، امام خطیب بنا ہے، قرآن کا تاجر ہے، اور کہیں حافظوں کی ٹولی بیٹھی ہے، قرآن کے تاجر، ختموں پہ کھانا پینا ان کا گزارا یہ ہے۔ صبح دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی چودھری مرے، کوئی چودھری مرے، جس طرح وہ گرجیں مردوں کی تلاش میں ہوتی ہیں، ناک سے سونگ کر فلانی جگہ پہ بھینس مر گئی، گائے مر گئی، فلانی جگہ پہ بھینس مر گئی، گائے مر گئی، وہ ریڈار ان کو اطلاع دیتے آ جاؤ۔ اسی طرح یہ اس گائے بھینس کی جگہ یہ حافظ بدتی یہ تلاش کرتے ہیں فلانی جگہ پہ چودھری مر گیا، 40 دن کی روٹی ہماری کھری ہو گئی، فلاں دن پہ اور کوئی بڑا ملوک مر جائے تو ماشاءاللہ۔ تو یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ جانے دو، تو اللہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے جہنم بھی بھرنی ہے، 40 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی ملک چلا جاتا ہے۔ اب مولوی صاحب بے فکر ہیں، بال بچے کی روزی کھلی ہوئی ہے۔ خیر بہرحال فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان سے نکل گیا، شیطان اس کے پیچھے لگا، گمراہ ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو آیات کی وجہ سے بلند مقام دے دیتے، اور یہ بلندی کیسے ملتی ہے؟ یہ قرآن سے وفاداری کے ساتھ، اللہ کی کتاب سے وفاداری کے ساتھ۔ فرمایا وَلَٰكِنَّهُ، اب بیماری آئی، وَلَٰكِنَّهُ، لیکن وہ ظالم آیات، توحید، معرفت الہی، مسئلہ حق سمجھنے کے بعد بھی اس پہ قائم نہ رہا، اس کی قدر نہیں سمجھی۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف گرا۔ زمین کی طرف گرنے کا مطلب دنیا کی محبت اس کے دل میں گھس گئی اور دنیا پرست بن گیا۔ اخلد الی الارض واتبع هواه، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلا، پیغمبر کی پیروی چھوڑ دی، اپنی ہوا کے پیچھے چل پڑا۔ یہ وہ مثال اس شخص کی ہے، ہوا ہو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال، اس مولوی، عالم، مباحد اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کی مثال کلمہ گو کی مثال ہے۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کا حال ہے کتے والا۔ کون سا حال ہے؟ یہ گالی ہے، یہ قرآن ہے، ترجمہ دیکھنا، یہ سورۃ الاعراف پڑھ رہا ہوں۔ اخلد الی الارض مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے جیسی مثال ہے۔ اس کا حال، اب سوچو کتے میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ کتے کی عادات سوچو، اس میں کیا گڑبڑ ہے؟ اللہ نے فرمایا جو کتے کی حالت ہے وہی حالت ہے بدعتی ملا کی، وہی حالت ہے مشرک ملا کی،
وہی حالت ہے اس ملا کی جو کتاب و سنت عقیدہ توحید باغی بن جاتا ہے، پیغمبر کی سنت کا باغی بن جاتا ہے، پیغمبر کے مشن کا باغی بن جاتا ہے، پیغمبر کے دین کا باغی بن جاتا ہے، چاہے اپنا نام جو بھی رکھے۔ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اس کی حالت کتے والی حالت ہے۔ معمولی مسئلہ نہیں، یہ قرآن ہے، بادشاہ کا کلام ہے۔ فرمایا کتے پہ غور کرو، اور اس دو ٹانگوں والے کتے پہ غور کرو، جس کو تم حضرت اقدس کہتی ہو، جس کو تم مفتی اعظم کہتی ہو، اس کی حالت کتے والی۔ پھر کتے کے چند اوصاف ذکر کیے۔ ویسے آپ اگر غور کریں، کتے میں ایک وصف ہے لالچ۔ جتنے جانور ہیں سب سے حریص جانور کتا ہے، سب سے حریص جانور، لالچی، لالچ کرنا۔ اور یہی حال ہے بدعتی ملا کا، یہی حال ہے جمہوری ملا کا، طاغوتی ملا کا، کہ خالص مثلہ کمثل الکلب۔ کیوں جمہوریت کا حصہ بنے؟ عہدے مل جائے، تنخواہ مل جائے، پہلے ابا صاحب پھر بیٹا صاحب، ابا اسمبلی سے نکل گیا بیٹا آ گیا، واہ کیا بات ہے، اور بھتیجا آ گیا۔ یہ نوازنا جمہوریت کا حصہ بن کے، طاغوت کا حصہ بن کے، دجال کا حصہ بن کے، تو وہ کلین شیپ ہو تب بھی بے ایمان ہے، اور فضل الرحمان جیسا سفید ریش ہو تب بھی شیطان ہے۔ دوسرا، کتے میں فرق نہیں ہوتا، کالے رنگ کا وہ بھی کتا، سفید رنگ کا وہ بھی کتا، وہ تو پاک ہوتا ہوگا سفید رنگ کا کتا، اور رنگ کوئی بھی ہو، رنگ سرخ ہو تب بھی کتا ہے، رنگ کالا ہو تب بھی کتا ہے، رنگ سفید ہو تب بھی کتا ہے، ادھر یہ بھی جمہوری ہو تب بھی کتا ہے، جمہوری ہو تب بھی کتا ہے، مردوں کے سننے کا قائل ہو، مردوں کی زندگی کا قائل ہو، دارالعلوم کراچی میں بیٹھ کے بھونکے تب بھی کتا ہے، خیر المدارس میں بیٹھ کے بھونکے اور وفاق المدارس کے بورڈ کے تحت بھونکے، کوئی فرق ہوگا؟ نہیں یار، یہ سختی نہیں کرنی چاہیے، کوئی رنگ کا فرق کرو۔ ایک کالا کتا ہے وہ تو پلیت ہے، اور سفید کتا وہ پاک ہوتا ہے، سرخ کتا آپ بولتے نہیں تو میں بلواؤں جب تک نہیں گا تقریر نہیں ختم ہوگی۔ اب تو تقریر شروع ہو رہی ہے۔ رنگ، اچھا پھر خیبر پختونخوا میں کتا کتا ہے تو وہ پنجاب کے آ کے بزرگ بن جائے گا؟ پنجاب میں جو کتا ہے خیبر پختونخوا میں جا کے بزرگ بن جائے گا؟ یہ عجیب بات ہے، لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی، کہتے ہیں تو کتا لیکن رنگ تو سفید ہے نا، سفید رنگ کا کتا لہذا پاک ہوگا۔ اور بدعتی کتا ہے، چاہے وہ سفید رنگ پہ ہو تب بھی پلید، کالے رنگ پہ ہو تب بھی پلید، سرخ رنگ پہ ہو تب بھی پلید، کتا کبھی پاک ہو سکتا نہیں۔ اچھا ہوٹل والا کتا تو پلیت ہوگا، لیکن محل والا کتا وہ تو پاک ہوگا۔ عمران خان نے جو کتا رکھا ہوا ہے وہ تو پاک ہوگا، نہیں ہوگا؟ سختی تو نہیں ہو رہی؟
یار کچھ فرق کرو، سارے کتے پلیت ہیں۔ اگر سارے کتے پلیت ہیں تو پھر سن لو، اپنے عقیدے سے غداری کرنا اور اہل بدعت کی تعظیم کرنا، چاہے وہ بدعتی کالے رنگ کا ہو، سفید رنگ کا ہو، اور بدعتیوں کو اپنے ساتھ یا خود بدعتیوں میں عقیدے میں جوڑ پیدا کرنا، یہ کرنے والا بھی بلم بہورا ہے اور نرا پلیت اور شیطان ہے۔ خیر ہوگی۔ مثلہ کمثل الکلب، مثال اس کی مثال کتے والی۔ ہر بدعتی ملا پلیت، جیسے کتا پلیت۔ ہر بدعتی ملا لالچی، جیسے کتا لالچی ہے۔ کتا سب جانوروں سے لالچی ہے۔ اس کو آپ 5 کلو گوشت ڈالیں، کھا لے گا، اس کے پہلو بھر جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ایک بوٹی اس کو دکھائیں، پھر دم ہلاتا ہلاتا بھاگے گا اس کی طرف۔ اسی طرح بدعتی ملائیں، اس کو آپ جتنا بھی مال کھلا دیں، ختم شریف پر، کول 40ویں پر، قبروں کی مجاورت پر، پیر ہے، جتنا ہدیہ نذرانہ اس کو دے دیں، خدا کی قسم اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ پھر یہ بھی کہتا ہے اچھا جی یہ گائے مجھے بڑی پسند آئی ہے، یہ بھینس مجھے بڑی پسند، حتیٰ کہ گھڑی مجھے بڑی پسند آئی ہے، جوتی مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ وہ مرید کی زنانی لے کر بھی راضی نہیں، ہر چیز لے کے گیا۔ یہ ہے نا مثلہ کمثل قرآن کی مثال ہے نا، کوئی عام مثال نہیں۔ اور یہی بات پیغمبر نے فرمائی کہ الدنیا جیفا طالبوہا کلاب، یہ دنیا ایک مردار ہے اور دنیا کا طالب، دنیا کا طلب کرنے والا کلابن، یہ کتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں بھی اس کو نقل کیا، فرمایا اہل البدعت ہم کلاب اہل النار، جو بدعتی ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ پیغمبر کا فرمان کلاب اہل النار، اور جہاں قرآن نے بھی کہا مثلہ کمثل الکلب، لالچی جو بھی بدعتی ہوگا اپنے درجے میں لالچ سے بھرا ہوا، دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، اور مرید کو لوٹنے کے چکر میں، مقتدی کو لوٹنے کے چکر میں، اور دین کو دکانداری بنائے گا۔ اور فیس کا مسئلہ ہے، 15,000 خطیب کی فیس طے ہوئی تھی، اس کو ذرا 14,000 دے کے دیکھو، اور 15,000 کے بعد بھی جیب کی طرف دیکھے گا، ہو سکتا ہے دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہو۔ یہ لوگ ہیں تمہیں دین سکھانے والے۔ اور یہی حال پیروں کا۔ تیسرا، کتا، اس میں حسد ہوتا ہے، جنس کے ساتھ نفرت ہے، حسد ہے۔ کتا کتے کو برداشت نہیں کرتا، کتا کتے کو برداشت، ادھر ہڈی ڈالو نا تو دونوں کی پھر لڑائی دیکھو۔ اسی طرح بدعتی ملا دنیا کی خاطر، جب دنیا پرستی آ جاتی ہے تو پھر جماعتیں ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور مشن سے وفاداری ہو، جماعتیں نہیں ٹوٹتی۔ اور جب دنیا پرستی اور دنیا کی محبت آ جائے تو لازمی نتیجہ حسد پیدا ہوتا ہے، اور جب حسد آ جائے ذاتیات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جب ذاتیات کی جنگ ہو تو جس طرح بیل لڑ پڑیں تو پنجالی کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اسی طرح ملا کی جب فطرت خراب ہوتی ہے تو وہ پھر جماعت جماعت نہیں رہتی، حالات حالات نہیں رہتے، امت کو توڑنا شروع کرتے ہیں، اور توڑتے بدعات کے رنگ میں ہیں۔ ہر بدعتی ملا کی الگ الگ بدعت کی فیکٹری ہوگی،
الگ الگ طریقے ہوں گے۔ اچھا بھائی، نمبر 3، مثلہ کمثل الکلب، ہرس، کتے سے بڑا حریص جانور کوئی نہیں، اور بدتی سے بھی بڑا حریص جانور۔ جتنے جانور ہیں ان پہ اگر آپ حملہ کرو، بھگاؤ، اس وقت یہ ہانپتی ہیں، منہ کھولتی ہیں، لیکن کتا وہ جانور ہے، سردی ہو گرمی ہو، ایک جگہ پہ پڑا ہو، اسے ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، یہ منہ اس کا کھلا رہتا ہے اور ہانپتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہے۔ فرمایا یہی حال ہے بتی ملا کا، اسی طرح وہ ہانپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جس سیر ہو، بھوکا ہو، جو بھی ہو، تو وہ اسی طرح تڑپتا ہے۔ تو فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، او فرمایا اگر اس پہ حملہ کرے تو تب بھی لاس، تب بھی ہانپتا ہے، یا اس کو چھوڑ دے۔ یلحظ ذالک مثل القوم، یہ کسی شخص کی بات نہیں، کسی معین فرد کی بات نہیں۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہر اس آدمی کی مثال ہے جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے، کتاب اللہ کو چھوڑ دے اور کتاب اللہ کے مقابل محاذ قائم کر دے۔ کسی ایک آدمی کی بات نہیں، بات کس کی ہے؟ پورے کریکٹر کی بات ہے، پورے کردار کی بات ہے۔ آج آپ غور کرو، یہاں پر اللہ نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا کہ اے لوگو، حق کا راستہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، پیغمبر کا راستہ وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور اس کے مقابل سب کے سب راہ بدعت کے راستے ہیں۔ اس کے مقابل ہر راستہ اتباع ہوا کا راستہ ہے، غوایت کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے، اور جو بھی ضلالت کے، بدعت کے راستے، گمراہی کے راستے پہ چلنے کا عادی ہے، وہ آدمی اس کی مثال کتے کی طرح ہے، وہ قابل اتباع نہیں۔ اس سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، کوئی عالم بھی اس کی اندھی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ کیوں کہ عالم کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے فن سلخا، وہ علم سے نکل بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر عالم غلطی کرے اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں، پیر غلطی کرے اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تقریر کرنے لگتے ہیں، آگے سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب تقریر بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا کہ یہ کرتا آپ کا پورا کیسے ہو گیا ہے، ہمیں جو چادریں ملی ہیں ہمارے کرتے تو پورے نہیں ہوئے، اور تیرا کرتا پورا کیسے ہو گیا۔ یہ سوال عوام کر رہی ہے، اور کر کس سے رہی ہے؟ اس امیر المومنین سے کہ پورا کفر جن کے نام سے لرز جاتا ہے، اس امیر المومنین کے سامنے دنیا کفر، جس خطاب کے بیٹے سے، فاروق اعظم سے دنیا کا کفر لرزتا ہے، اس کے سامنے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جناب تقریر بعد میں کرنا، پہلے ذرا کرتے کا حساب دے دو۔ اور پھر اس کا عدالت بھی سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ بعد میں قاضی کے پاس آؤ، تنہائی میں جواب دوں گا، نہیں، اسی منبر پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو کہا میرا بیٹا کھڑے ہو اور بیان کرو۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے جو حصہ ملا تھا نا میں نے ابو کو دے دیا ہے، اور وہ کپڑے مل کر یہ کرتا بنائے۔ یہ ہے اصل اسلام۔ آج میں وقت نہیں،
تفصیل کسی وقت کروں گا۔ کل میں نے کراچی کے ایک مفتی کا کلپ سنا، میں حیران ہو گیا، جس کو شیخ الاسلام بولتی اور کوئی اس کو بڑا متقی اور تقی کہتا ہے، کانا تقیہ، اور بڑا مفتی صاحب ہے اور سب اس کی تعریفیں کرتی ہیں۔ وہ مفتی صاحب منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، شیخ الاسلام صاحب، اور وہ جھوٹ کیا کہ فلانا بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب دور تھا تو اپنا جسم بھیجا، اپنا روح بھیجا کرتا تھا سلام کے لیے، اور اب آپ کے روضہ پہ آ کے میں نے جسم کو حاضر کیا ہے، لہذا مہربانی فرماؤ ہاتھ باہر نکالو تاکہ میں مصافحہ کر لوں۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور اس بزرگ نے مصافحہ کیا، ہزاروں آدمیوں نے دیکھا۔ تو انتہائی لحاظ کے ساتھ کراچی کے مفتیوں سے میرا سوال ہے کہ اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے شیخ الاسلام اور حضرت اقدس کہلاتے ہوئے کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹ بھی ایسا، یہ کس حدیث میں واقعہ آیا؟ یہ مورخین لکھتے ہیں، تو کون سا جھوٹ ہے جو مورخین نے نہیں لکھا؟ اور مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جس آدمی کو ہم بڑا معتدل سمجھتے ہیں باقی مولویوں میں سے، مفتی تقی، یہ وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے گزارش مفتی تقی کی خدمت میں بھی یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کر یہ جھوٹ بولتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرے؟ تجھے اپنی آخرت کا کوئی فکر نہیں ہوا؟ ایسے جھوٹ خرافات بکتے ہوئے تیرے ان جھوٹوں دوسرے جو عام جن کی مثال مثلو کمثل الکلب ہے، وہ جھوٹ بولتے، تو ان کے جھوٹ کی تو حیثیت نہیں۔ لوگ تمہیں تو جسٹس بھی کہتی ہیں، اور کراچی کے مولوی تمہیں شیخ الاسلام بھی کہتی ہیں، حضرت اقدس بھی کہتی ہیں، اور تم منبر پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکلا۔ کم از کم ہم تو طالب علم ہیں، فتاوی علماء بلد الحرام اٹھا کے دیکھ۔ فتاوی علماء بلد الحرام میں یہ سوال ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بزرگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روضہ اقدس سے نکالا، تو یہ کیسا واقعہ ہے؟ تو فتاوی علماء بلد الحرام میں صاف لکھا ہے یہ زندیقوں کی بات ہے، کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا۔ اب ایسے جھوٹ جس پر ہم اتنے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مفتی صاحب کو رجوع کی توفیق دے کہ اتنے بڑے مفتی ہو کر آپ کی ان تقریروں سے عوام الناس کا ستیہ ناس ہوگا، وہ گمراہ ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگلی بیان میں اس سے رجوع کریں اور صاف کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں۔ حضرت فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا، وہ رفاعی بزرگ پتہ نہیں وہ مسلمان ہی تھا یا نہیں، سوفوڑ سا، اور جن صحابہ کے ایمان کی اللہ نے گارنٹی دی اولئک ھم المؤمنون حقا، کسی صحابی کے لیے بھی آپ کا ہاتھ نکلا؟ کیوں نہیں نکلا؟ رفاعی کے لیے نکلا؟ میں حیران ہوں کہ بدعت کی چھاپ ایسے لگتی ہے کہ دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہتا، کبھی سوچا ہی نہیں۔ اچھا پھر رفاعی صحابی بن گیا تھا، ہاتھ نکلا، رفاعی صحابی بن گیا تھا۔ حالانکہ مفتی تقی صاحب نے فتح الملہم میں جو مسئلہ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے۔ حیات النبی کے متعلق فتح الملہم میں مفتی تقی صاحب نے صاف یہ لکھا ہے کہ حیات دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے۔ فتاوی عثمانی میں بھی لکھا ہے کہ آپ کی حیات برزخی ہے، اور فتاوی عثمانی میں مفتی تقی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی میت نہیں سنتا،
اور نیچے لکھا ہے دلیل ہے ما انتا بے مسمع من فی القبور. یہ آیت بھی لکھی اپنے فتاوی عثمانی میں اور ریونڈیوں کی بھی گت بنائی ہے تقریر ترمذی میں. تو اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کا ازالہ رجوع سے ہو سکتا ہے، ورنہ کتابوں میں کہتا ہے حیات برزخی ہے اور موت کے بعد کوئی سما بھی نہیں اور ہے بھی برزخ کی حیات، دنیا کی بھی نہیں. اور یہاں تقریروں میں آ کر رفاعی کے لیے ہاتھ نکلا. اب تو مفتی صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے کہ رفاعی صحابی بن گیا تھا. جی کیوں نہیں بنا؟ آپ کی مجلس میں ایمان سے جانے والا صحابی ہے، آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا تھے پھر بھی صحابی ہے. مولویوں نے ہیرا پھیری کی ہے، جس نے دیکھا ہو، دیکھنا کوئی شرط نہیں. لیکن رفاعی نے تو دیکھ بھی لیا نا ہاتھ، مجلس بھی ہاتھ دیکھا. اب ہمارا سوال ہے کہ مفتی صاحب رفاعی بابا صحابی بنا تھا یا نہیں؟ اور کہتے ہزاروں لوگوں نے وہاں دیکھا. پٹواری نے رجسٹر میں نام بھی درج کیے ہوں گے، شناختی کارڈ. ہزاروں لوگوں نے دیکھا. تعجب کی بات ہے، وہ ہزاروں لوگوں کا وہ بھی شاید مفتی صاحب کے پاس سارا ریکارڈ پہنچا ہوگا، شناختی کارڈ بھی سب پہنچے ہوں گے. ہزاروں لوگ، اور وہاں مردم شماری والوں نے گن بھی لیا 1 2 3 4 5 ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے. تو ہمارا سوال ہے وہ ہزاروں لوگ جو تھے رفاعی سمیت وہ صحابی بنے یا نہیں؟ اگر صحابی بنے تو پھر تو ماشاءاللہ، پھر تو تم بھی جا کے صحابی بن آئے ہو. کم از کم رفیع بھی تابی تو بن جائے گا، تم بھی صحابی ہو. اور اگر صحابی نہیں بنے، جواب سنا، ہاتھ دیکھا، پھر بھی صحابی نہیں بنے، تو پھر مفتی صاحب معاف کرنا، وہ کٹر کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. اگر مسلمان ہوتے تو پیغمبر کو دیکھ کے کم از کم صحابی بن جاتے. تو اب زیادتی کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. یہ خود مفتی صاحب کہتے ہیں یہ بزرگوں کو معاف نہیں کرتے. بھئی بزرگ بھی کسی انسانیت میں رہے تو ہم معاف کریں. جب بزرگ اس طرح انسانیت سے اتر جائیں کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے، تو بابا ہم کسی کو اس طرح معاف نہیں کرتے جو پیغمبر کے دین کی دھجیاں بکھیرتا جائے اور تم اوپر اس کو کوڑ دیتے جاؤ. شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی اعظم اور جسٹس ٹیرسٹس وہ اس سٹیج سے بچ نہیں سکتا جب تک رجوع نہیں کرے گا. ہم کچھ عرصہ انتظار کریں گے کہ مفتی صاحب کو اللہ رجوع کی توفیق دے اور صاف عوام کے سامنے کہہ دے کہ میرے سے غلطی میں نے جھوٹ بولا ہے، وہ بے سند واقعہ ہے، اس واقعے کی کوئی سند نہیں. اور اگر نہیں تو پھر مفتی صاحب تو بڑے عالم ہیں، مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو، باسند صحیح اس واقعہ کو لاؤ تاکہ ہم دیکھیں. تو بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہر یہودیوں کی خاص کر عیسائیوں کی خاص کر ان سے مثال لائی. اور اس امت کے علماء سو، اور علماء سو وہی ہوتا ہے جو مشن میں گڑبڑ کرے. وہ اس امت کا بلم بعورہ جیسے مشہور ہے، میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں، وہ ہے مثلہ کمثل الکلب جو بدعتیوں کے جنازے پڑھے. کیا ہوگا؟ مثلہ کمثل اونچے بولو، مثلہ کمثل جو بدعتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھے. مثلہ کمثل الکلب جو بدعتیوں کے ساتھ مذہبی اتحاد کرے، عقیدے کا جوڑ رکھے، بدعتیوں کی عزت احترام کرے، چاہے وہ بدعتی کالا ہو چاہے وہ سفید ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ مثلہ کمثل الکلب. جس طرح وہ بدعتیں جو آپ میں معروف ہیں، وہ بدعتیں کرنے والا وہ مثلہ کمثل الکلب ہے. ایسے کتے کو اپنے مذہبی رسومات میں شریک کرنا
یا ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونے والا بھی کم از کم اس کی مثال بھی مثلہ کمثل الکلب فانسلخ منہا، چاہے اپنے آپ کو مواحد کہے یا اپنے آپ کو کوئی اور چیز کہے، مسئلہ بالکل صاف ہے۔ اپنے خفا ہوں، بیگانے خفا ہوں، جو زہر ہے اس زہر کو ہم تریاک نہیں کہہ سکتے، جو تریاک ہے اس تریاک کو ہم زہر نہیں کہہ سکتے۔ یہ زبان کٹ سکتی ہے لیکن مسئلہ حق بیان کرنے سے روک نہیں سکتی، چاہے کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم میں بھی جو صوفی ہیں بے شک جمعہ چھوڑ جاؤ۔ ہاں، صوفیوں کا جہاں وضو برقرار رہنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، وہی آؤ جو پکے توحید و سنت کے گاہ کو اور صحیح کتاب و سنت کے گاہ کو۔ باقی انشاءاللہ یہاں سے تمہید ہو گئی۔ سب سے بڑا مثلہ کمثل الکلب کا مصداق آج کا جمہوری ملا ہے۔ کون سا ملا؟ جمہوری ملا، چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ لگا ہوا ہو یا فضل الرحمان کے ساتھ لگا ہوا ہو، سب سے بڑا مثلہ کمثل الکلب کا مصداق اور علماء سو کا سرغنہ وہ ہے جو جمہوریت کو دین سمجھے بیٹھا ہے، طاغوتی نظام اس کو کندھا دینے والا ہے۔ پورا قرآن دیکھ لو، اول سے آخر تک قرآن مقدس نے 28 مقام پر جمہوریت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہے۔ 28 وہ مقام ہیں قرآن مقدس کے جو جمہوریت کے طاغوت، جمہوریت کے بت اور جمہوریت کے حبل کو پاش کر رہے ہیں۔ اب کسی طریقہ سے بھی جمہوریت کا حصہ بننے والا، کالے رنگ کا، سفید رنگ کا جو بھی ہو، قرآن کی بولی میں اسے کہیں گے مثلہ کمثل ہاں، لوگڑی کتا، خالص کتا، مثلہ کمثل الکلب۔ مسجد کا کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ پیچھے میں نے اعلان کیا تھا تو اللہ نے ہمارے ایک ساتھی کو توفیق دی، اس نے اس کو قبول کیا۔ اللہ آپ میں بھی جذبہ پیدا کر دے اور آپ کو بھی مسجد کا تعاون کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ مجبور اس لیے نہیں کرتا کہ جی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، میرے کہنے میں اگر دو گے تب بھی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا اس کو مساجد مدارس کے تعاون کی توفیق ہوتی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو اس لیے میں تو صرف ثواب کے طور پہ دعوت دیتا ہوں اور سوال سمجھ کے ترغیب دیتا ہوں۔ آپ میں بڑے بڑے حضرات اب بھی میری نظروں کے نیچے ہیں، اگر آپ اس پہ غور فکر کر لیں تو انشاءاللہ مسجد چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گی اور پورے لوگ ثواب سارے آپ جانتے ہیں، بار بار بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں، تو نہیں تو مسجد بن جائے گی، ویسے بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ تو کوشش یہ کرو کہ ایسا خالص مرکز، اس میں آپ مواحدین کا خالص رزق حلال آنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے بھی آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکتا ہے، تو ہر جمعے بھی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں، کام آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ میں جن کو اللہ نے حلال مال دیا ہوا ہے، حرام کی جہاں ضرورت نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ کوئی گڑبڑ ہے سننے کے لیے آتا ہے، اس سے بھی میری درخواست ہے مہربانی کر کے 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ کوئی تم میں جو بدعتی، مشرک، محندی، فضل الرحمانی، جمہوری جو بھی بیٹھا ہے، تو وہ 1 روپیہ خدا کے لیے مسجد کو نہیں دینا۔ تمہارے پیسے سے یہ مرکز محفوظ رہے، اور جو خالص مواحدین اور توحید و سنت کو ماننے والے ہو، آپ کو بھی کہتا نہیں لیکن آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ غور و فکر کر لو
اگر اللہ توفیق دے تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اس مسجد اور مرکز کا تعاون کرو، اور اگر اللہ توفیق نہ دے تو پھر ہم بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔